السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سلیمان صاحب شبرا کو اپنے پاس بلائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اب تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ مجھے لگتا ہے جو رشتہ آیا ہوا ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ شاہ میر سے تو تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ میں داؤد علی خان کے سامنے سر جھکا کے تمہارا رشتہ لے کر تو نہیں جا سکتا نا، اور داؤد علی خان تو شاہ میر کا رشتہ یہاں پر لے کے آنے سے رہے، جس پر شبرا اپنے باپ سے پوچھتی ہے کہ اگر وہ آ جائیں تو کیا پھر آپ میری شادی شاہ میر سے کر دیں گے؟ تو سلیمان صاحب بہت حیران ہو کر شبرا کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے، اور پھر اسے سمجھاتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں داؤد علی خان کے سامنے اپنا سر جھکا دوں؟ کیونکہ داؤد علی خان نے اپنے گھر بلا کر مجھے بہت بے عزت کیا ہے، اور اس نے مجھے یہ طعنے بھی دیے ہیں کہ تم تو حرام کی چیزوں سے نفرت کرتے ہو نا، تو تم اپنی بیٹی کو میرے گھر میں کیسے بھیجو گے جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میرے گھر پہ تو ہر چیز ہی حرام کی ہے؟ تو تم خود ہی دیکھ لو، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو تم چاہو گی ہوگا وہی، حتیٰ کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میرا سر داؤد علی خان کے سامنے جھک جائے تو تمہاری خاطر میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ شبرا تو جب اپنے باپ کی یہ بات سنے گی تو بہت زیادہ اداس پریشان ہو جائے گی اور سوچے گی کہ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ اپنی محبت کی خاطر اپنے باپ کا سر جھکنے دوں؟ دوسری طرف داؤد علی خان بھی کافی پریشان ہوگا، کیونکہ وہ یہی سوچ رہا ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر سلمان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے اس کے گھر چلا بھی جاتا ہے تو ہارون بیگ نہ صرف ہماری پارٹی کو سپورٹ کرنا فوری طور پر چھوڑ دے گا، بلکہ وہ شاہ میر کو کوئی نہ کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو داؤد علی خان تو اسی کشمکش میں ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرے تو ہارون بیگ سے کیسے بچے گا، اور مہرین بھی داؤد علی خان کو پریشان کرنے اس کے گھر پہنچ جائے گی اور کہے گی کہ آپ نے کچھ کیا ابھی تک یا نہیں، یا مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، اور میں تو آپ کے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہوں، وہ تو میری سوچ سے زیادہ تیز نکلا۔ میں نے تو سنا تھا کہ محبت میں لوگوں کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، لیکن اس کا دماغ تو پہلے سے بھی زیادہ تیز کام کر رہا ہے۔ اور شبرا کی دیدہ دلیری پر تو میں بہت زیادہ حیران ہوں کہ آپ نے اس کے فادر کو یہاں سے ڈرا دھمکا کے بھیجا تو بجائے وہ ڈرنے کے آپ کو دھمکی دینے آپ کے گھر پہنچ گئی، اور داؤد علی خان سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اب مہرین کا منصوبہ یہی ہے کہ وہ شبرا کے فادر سلیمان صاحب کو اغوا کر لے گی اور پھر شبرا پر دباؤ ڈالے گی کہ وہ شاہ میر سے دور ہو جائے، اسے کہے کہ وہ شاہ میر سے محبت نہیں کرتی، اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ شبرا سے کہوں گی کہ اگر تم اپنے باپ کی سلامتی چاہتی ہو اور اسے صحیح سلامت گھر واپس دیکھنا چاہتی ہو تو جلد سے جلد میرا کام کر دو۔ داؤد علی خان جب مہرین کا منصوبہ سنے گا تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اس منصوبے سے ہو سکتا ہے کہ شبرا پیچھے ہٹ جائے، لیکن شاہ میر کا کیا؟ کیونکہ وہ تو شبرا سے پیچھے ہٹنے کے لیے کسی طور بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھے صاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ مر تو جائے گا لیکن شبرا کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو مہرین داؤد علی خان کو بتاتی ہے کہ شاہ میر نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ اگر شبرا خود اس شادی سے انکار کر دیتی ہے تو اس کے بعد شاہ میر میرے ساتھ شادی کر لے گا، تو اگر میں اس کے باپ کو اغوا کرواتی ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ اس شادی سے صاف طور پہ انکار کر دے گی، تو پھر شاہ میر کو میرے ساتھ شادی کرنا ہی پڑے گی۔ اب مہرین کے اس پلان میں تو ہارون بیگ بھی اس کا پورا ساتھ دے گا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی مہرین کو کہہ چکا ہے کہ میری بیٹی کو اگر شاہ میر پسند ہے تو میں اسے تمہاری قسمت میں لکھ کر ہی رہوں گا۔ اب شاہ میر جب شبرا سے ملے گا تو شبرا بہت زیادہ اداس پریشان ہوگی اور شاہ میر سے پوچھے گی کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں تم سے جیسا کہوں گی تم ویسا ہی کرو گے، تو شاہ میر کہے گا کہ بالکل، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ تو شبرا کہتی ہے کہ میں تم سے یہی کہوں گی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ شاہ میر شبرا کی بات سن کر بہت زیادہ اداس اور اپسیٹ ہو جائے گا اور اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر میں یہاں سے تو چلا جاتا ہوں، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تمہاری زندگی سے بھی چلا جاؤں گا۔ شبرا تو شاہ میر کی بات سن کر شدید اداس ہو جائے گی اور سوچے گی کہ وہ کرے تو کیا کرے، ایک طرف اس کے باپ کی عزت کا سوال ہے اور دوسری طرف شاہ میر کی اس قدر محبت ہے، جبکہ شبرا کے لیے تو یہ دونوں ہی بہت اہم ہیں۔
اب شاہ میر سکول کا کام بھی شروع کروا دے گا کیونکہ اس کی خواہش ہے کہ یہاں کے بچے پڑھیں اور کسی بہتر مقام تک پہنچ سکیں۔ شاہ میر کی یہ بھی خواہش ہے کہ یہ بات سلیمان صاحب تک بھی پہنچ جائے تو اس کے لیے فضل بخش یعنی کہ بھلے اس کے کام آئے گا۔ وہ فقیر کے روپ میں سلیمان صاحب کے پاس جائے گا اور اسے بتانے کی کوشش کرے گا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت ہی اچھا سکول بنا ہے جہاں پر تمام گاؤں کے بچے پڑھنے جاتے ہیں اور اساتذہ بھی بہت اچھے ہیں، اور یہ سکول شاہ میر سکندر یعنی کہ زبیدہ سکندر کے بیٹے نے بنوایا ہے اور ابھی تو ہمارے علاقے میں بنوایا ہے، لیکن ان کی خواہش ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں بھی اسی طرح کے سکول قائم ہو سکیں تاکہ ملک کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ سلمان صاحب کو تو داؤد علی خان اور پاکستان کے زیادہ تر سیاستدانوں سے یہی شکایت تھی کہ وہ صرف اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے۔ اب جب وہ دیکھیں گے کہ شاہ میر اپنے باپ کی طرح نہیں بلکہ اپنی ماں زبیدہ سکندر کی طرح ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے تو ان کا دل بھی پگھل جائے گا اور ان کو لگے گا کہ واقعی یہ لڑکا میری بیٹی کے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ اب مہرین کے پلان کے مطابق ہارون بیگ سلمان صاحب کو کڈنیپ کر لے گا اور پھر اس پر دباؤ ڈالے گا کہ تم اپنی بیٹی سے بات کرو کہ وہ شاہ میر کے راستے سے ہٹ جائے، اسے کہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، جس پر داؤد علی خان کہے گا کہ میری بیٹی کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہارون بیگ سلمان کی بات سن کر شدید غصے میں آ جائے گا اور کہے گا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا کہ میں تمہاری بیوی اور بیٹی کو اغوا کروا کر ایسی جگہ پہ غائب کروا سکتا ہوں کہ تم ان کو ڈھونڈتے رہ جاؤ گے لیکن وہ تمہیں کبھی نہیں ملیں گی۔ اب شاہ میر نے تو پہلے سے اپنے ایک خاص بندے کو ہارون بیگ اور مہرین پر نظر رکھنے کے لیے کہا ہوا تھا کہ یہ کوئی بھی مشکوک حرکت کریں تو مجھے بتانا، کیونکہ شاہ میر کو یہ شک تو تھا کہ جب وہ مہرین سے شادی سے انکار کرے گا تو اس کے بعد مہرین اور اس کا فادر شبرا اور اس کی فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو ضرور کریں گے۔ اب شاہ میر تک تو یہ خبر فوراً پہنچ جائے گی کہ ہارون بیگ نے سلمان صاحب کو کڈنیپ کیا ہے تو وہ سلمان صاحب کو اس کی قید سے آزاد کروائے گا اور صحیح سلامت ان کے گھر پہنچا دے گا اور انہیں کہے گا کہ سر آپ بے فکر ہو جائیں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میری اور شبرا کی شادی ہو تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ کبھی بھی کسی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ سب سن کر تو سلمان صاحب کا دل بہت پگھل جائے گا اور وہ سوچے گا کہ فضل بخش یعنی کہ شاہ میر سچ میں مولائی ہے، کیونکہ یہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو کر بھی ہمارے گھر میں نوکروں کے کام کرتا رہا۔ سلیمان صاحب کو تو پہلے یہ شک تھا کہ شاید شاہ میر کو اس کے فادر نے پری پلانڈ منصوبے کے تحت میرے گھر میں بھیجا ہے تاکہ وہ مجھے شرمندہ کر سکے، لیکن اب جب کہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ سلیمان کو تو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کا بیٹا میرے گھر میں رہتا ہے، تو ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے سلیمان صاحب کو یقین ہو جاتا ہے کہ شاہ میر میری بیٹی سے واقعی ہی سچی محبت کرتا ہے۔ سلیمان صاحب شبرا سے بھی کہیں گے کہ شاہ میر بالکل بھی اپنے باپ کے جیسا نہیں ہے بلکہ وہ زبیدہ سکندر کی طرح ایک سچا اور کھرا انسان ہے، اور شاہ میر کو دیکھ کر سلیمان صاحب کا یہ موقف بھی تبدیل ہو جائے گا کہ پاکستان کے تمام سیاستدان ہی کرپٹ ہیں، بلکہ انہیں لگے گا کہ کچھ ایسے سیاستدان بھی ابھی موجود ہیں جو ملک کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔